بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ احادیث کے اندر آئی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور اس کے بڑے منافع ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کا جو مال آیا تھا، جو زکوٰۃ اکٹھی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے مجھے مقرر فرمایا ہوا تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کی نگرانی پر لگایا، میں رات کی نگرانی کر رہا تھا۔ اسی بیچ ایک شخص چوری کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ چوری کرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی کہاں کیا کر رہے ہو، یہ کیوں مال چرا رہے ہو؟ تو اس نے جو ہے رونا پیٹنا شروع کیا، کہنے لگا کہ مجھے بہت دقت ہے، میرے گھر میں اہل و عیال میرے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، آپ براہ کرم مجھے چھوڑ دیجئے، گھر کے اندر فاقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، کوئی غریب آدمی ہے، چلو ٹھیک ہے لے جانے دو۔ ادھر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی فوراً، ہاں بھائی ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ رات کے قیدی کا کیا ہوا جو رات آپ کے یہاں آیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑا سا اس طرح کی پریشانی بتانے لگا اور پریشانی اپنی گنوانے لگا، تو میں نے اس کو جانے دیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ کہا کہ وہ پھر آئے گا، بہرحال اگر رات ہوئی تو وہ پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے اسی طریقے سے پھر پکڑ لیا۔ پھر اس نے منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو جانے دو، کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں سے جاؤ، ٹھیک ہے اپنے کام کو نمٹاؤ۔ حضور نے پھر پوچھا، حضور نے پھر فرمایا پھر آئے گا وہ۔ تو وہ تیسرے دن بھی آیا۔ اب جب تیسرے دن آیا اور اس نے مال چرایا لے کر جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب نہیں، تیرا یہی رواج ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، بار بار وعدے کرتا ہے، بھائی بار بار وعدے کر رہا ہے، بار بار وعدے کر رہا ہے اور پھر جا رہا ہے یہاں سے، لہٰذا یہ بات اب نہیں چلنے والی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے پکڑ لیا کہ تجھے حضور کے پاس پیش کروں گا، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے اس پر ہاتھ پیر جوڑنے لگا کہ نہیں، حضور کے دربار میں مجھے مت لے کر کے جائیے، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے، بہت نفع اٹھائیں گے۔ اچھا بتائیے؟ کہا کہ تم آیت الکرسی بستر پر جب لیٹو پڑھ کر سویا کرو، رات بھر تمہارے پاس شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے رات بھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا اور تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پوچھا، ہاں بھائی ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے؟ بتایا اللہ کے نبی ایسے سے ہے۔ کہا کہ اس نے سچ بتایا ہے، اگرچہ آدمی وہ جھوٹا ہے، آدمی وہ جھوٹا ہے، لیکن بات سچی بتا کر کے گیا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اسی طریقے کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک طاقچہ تھا جس میں چھوارے رکھے جاتے تھے، اس میں کوئی جن آتا اور اس میں سے اٹھا کر لے کر چلا جاتا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے قسم لے لیجئے گا، لیکن بہرحال وہ اس نے وعدہ کیا، قسم کھائی، لیکن بار بار آتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم مجھے آج چھوڑ دو۔ یعنی اسی سے ملتا جلتا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے کہا کہ تم جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے اور آیت الکرسی اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس کے اندر اللہ کی صفتیں اور اللہ کی بہترین اور عمدگی کے ساتھ جو ہے اس صفاتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔